10ویں کے بعد بچوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جو رخ اختیار کرے، عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، قاضی بنے، یا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ٹیچر بنے، جو بھی بنے، کہ عصری اور دینی تعلیم کا حسین امتزاج ہوگا تو بچے کا مستقبل اور بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا ہوگا، اور اچھے گھرانے کی بھی طلبہ مدارس کی طرف آئیں گے، اور فیس کا بھی عمدہ اور بہتر نظام قائم ہوگا۔ صرف صدقات، زکوٰۃ، خیرات پہ ہی ہمارا ادارہ منحصر نہیں ہوگا۔ وہ بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ زکوٰۃ و صدقات نہیں کھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ و صدقات کیوں کھلائیں گے؟ وہ مسلمان جس کے قرآن کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، تعلیم سے ہہوا تھا، آج تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پہلے پڑھائیں، 2 روٹی کماتے ہیں 1 روٹی کھائیں، 1 روٹی بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کریں۔ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، مگر میرے بزرگ تختیہ بناتے تھے۔ اس وقت میری موجودگی ممبئی کے پالگھر ضلع کے وسئی ایسٹ میں قائم معروف دینی درسگاہ جامعۃ الابرار میں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے کس طرح کا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں بچے کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً 111 بچے جو ہے داخلے میں ہیں، جن کے قیام و طعام اور تمام طرح کے خرچ اخراجات کی ذمہ داری مدرسہ کے ذمے ہے، اور کس طرح بچوں کو سنوارا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ مدارس یعنی کہ دینی تعلیم کے نظم کے ساتھ ساتھ اسکولی نظم بھی ہے۔ بچوں کو میٹرک تک کی تمام طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کئی ٹیچرز بھی ہیں اور کئی اساتذہ بھی ہیں، الگ الگ ٹائمنگ کے حساب سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہاں کے جو ناظم و بانی ہیں حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب، آپ کو بتا دیں کہ ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اکثر وہ بہار اور ممبئی کا دورہ کرتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممبئی جیسی بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں ادارہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اتنی کشادہ جگہ جہاں تقریباً جو ہے 7 سے 8 درسگاہ ہے، ایک ہال ہے، ایک برانڈا ہے، اور بھی تمام طرح کے بچوں کی سہولت کے لیے تمام طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ہم پوری جانکاری لیتے ہیں حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب جو یہاں کے ناظم و بانی ہیں، ان سے ہی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ مدرسہ اپنی خدمت انجام دے۔ سب سے پہلے اردو نیوز بہار کی پورے ارکان، پوری ٹیم، اور خاص طور سے پورے بہار واشی، پورے بہار کے باشندگان اور جتنے بھی قوم و ملت کے لوگ ہیں، ان تمام کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ممبئی جیسا شہر جسے خوابوں کی نگری کہی جاتی ہے، بہت سارے لوگ بزنس کا خواب لے کر کے آتے ہیں، طرح طرح کا خواب لے کر کے آتے ہیں، اور یہاں کسی طرح کا بڑا ادارہ اس طریقے کا چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے مولانا، لیکن کس طرح یہ سفر طے ہوا، مختصر میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادارہ جامعۃ الابرار جو وسئی ایسٹ میں واقع ہے، جہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اردو نیوز بہار کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ کا میں پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو نمائندہ شاعر جناب دانش کمال سرگم صاحب تشریف لائے ہیں، اور مولانا عبدالغفار صاحب جو ڈائریکٹر ہے بریلینٹ پبلک اسکول پوپری کے، سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد سے اس ادارے میں بحال لائے، اور آپ کی آمد سعید سے یہاں برکتوں کا نزول ہو، تعلیمی نظام بہتر سے بہتر۔ آپ نے اس ادارے سے متعلق سوال کیا ہے، یہ کہ بمبئی کی قدیم دینی درسگاہ ہے، سن 2005 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا مکتب کی شکل میں۔ سن 2011 سے باقاعدہ یہاں طلبہ عزیز کے قیام و طعام کا انتظام شروع ہوا، اور اس وقت سے ہماری نگرانی کہے یا ہماری نظامت کہے، اس میں یہ ادارہ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ یہاں جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں، یہ زمین بھی اسی شخصیت کی طرف سے عطیہ سمجھیے جنہوں نے بہار میں المعہد الاسلامی للبنات رائے پور جو میں نے ادارہ قائم کیا ہے، اور مولانا جنید عالم قاسمی صاحب سے جو زمین وہاں لی گئی ہے، اور انہوں نے جو کچھ وقف کیا ہے، یہاں کی زمین بھی انہی کے توسط سے ہمیں ملی ہے، بلکہ ان کی طرف سے ہی وقف کردہ ہے یا مجھے انہوں نے دیا ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ یہ ادارہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا۔ فرق صرف اتنا ہے عام اداروں میں اور اس ادارے میں، کہ اس ادارے میں میں نے روز اول سے یہ کوشش کی ہے کہ ادارے کا نظام تعلیم کا ایسا ہو کہ یہاں طلبہ دینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کریں۔ شروع میں میں نے بھاگلپور کے ماسٹر قمر صاحب کو یہاں رکھا تھا، جو ہر کلاس میں ہندی، انگلش اور میتھ پڑھایا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا،
اس کے بعد گزشتہ 5 سالوں سے میں نے یہاں باقاعدہ دینی اور عصری دونوں تعلیم کے لیے الگ الگ درسگاہیں قائم کر دی. ابھی ہمارے یہاں مدرسے کا نظام صبح فجر سے پہلے سے شروع ہوتا ہے. حفظ کلاس کے بچے فجر سے پہلے سبق سنا دیتے ہیں اور یہ سلسلہ 12:30 بجے تک جاری رہتا ہے. پھر بچے فارغ ہو کر کے نہاتے دھوتے کھانا کھاتے آرام کرتے ہیں. پھر 2:30 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک تقریباً 3 گھنٹے کی یہاں اسکول چلتی ہے، جس میں باقاعدہ الگ سے ٹیچر آتے ہیں. ہاں، جو 4تھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک باقاعدہ ہمارے یہاں اسکول کے نصاب مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق تعلیم ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر، اس کا احسان یہ ہے کہ اب تک ہمارا SSC کا 3 بیچ یعنی 10ویں کا 3 بیچ نکل چکا ہے. اس سال ہمارے یہاں سے 9 بچے الحمدللہ جو حافظ بچے ہیں SSC کا ایگزام دیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اب ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں SSC پہ ہم تعلیم کو موقوف نہیں کریں گے، بلکہ ہم بچوں کو 11ویں اور 12ویں بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. اور یہاں یعنی کہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر خالص دین پڑھایا جاتا ہے، صرف اردو عربی کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن آپ سن سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدرسے کے ناظم ہیں اور ساتھ ہی آپ بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل اسکول کے طرز پہ تمام بچوں کو ڈریس وغیرہ دیا گیا ہے، اسلامی نہج کے ساتھ جو ہے یہ ادارہ کو چلایا جا رہا ہے اور بچوں کو ہر تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے مولانا. تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور بھی جتنے بھی درسگاہ چلتی ہیں، جتنے بھی دینی مدارس چلتے ہیں، مکاتب چلتے ہیں، جہاں ہندی انگلش کا باضابطہ نظم نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی میٹرک تک کی تعلیم ہم دیتے ہیں اور اس مطلب اس امتحان کو بچے جب دیں گے تو اس سے کامیابی حاصل کریں گے. بعد میں آگے چل کے اگر کسی گارجین کو اور کسی بچے کو یہ شوق ہو کہ ہم IAS بنے، IPS بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو کسی بھی فیلڈ میں جا کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کا لوگ دورہ کر لے، جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں ساری کنٹری میں 10ویں تک تعلیم کامن ہوتی ہے. وہاں دین کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اسکولنگ کی بھی تعلیم ہوتی ہے. 10ویں کے بعد بچوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جو رخ اختیار کرے، عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، قاضی بنے یا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ٹیچر بنے، جو بھی بنے. ہماری بھی کوشش یہ کہ ہمارے طلبہ یہاں حافظ بن جائیں، ابتدائی دینیات کی تعلیم حاصل کر لیں اور 10ویں کر لیں. اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق اگلا سفر جو چاہے طے کرے. دیکھیں جس طریقے سے کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی ہے، دنیا بھی ہم بغیر تعلیم اور عصری تعلیم کے بغیر دنیا کے نظام پر ہم قابو نہیں پا سکتے. اس لیے دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کو بھی مدرسے میں لازمی طور پہ پڑھایا جانا ضروری ہے. یہ لوگوں نے بہت دیر سے اس طرف توجہ کی ہے، لیکن میں اپنے مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جہاں ہماری تربیت ہوئی ہے، میں مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا، وہاں کے بانیان کا، وہاں کے منتظمین کا، کہ ان کی روز اول سے یہ کوشش رہی کہ بچے عصری علوم بھی کچھ نہ کچھ حاصل کریں. اسی کا اثر ہے کہ میری تربیت اس ماحول میں ہوئی تو میں نے اپنے ادارے کو اس ڈگر پہ ڈالا ہے. لیکن میں پورے ہندوستان کی مدارس کی ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ عصری اور دینی تعلیم کا حسین امتزاج ہوگا تو بچے کا مستقبل اور بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا ہوگا. اور اس پیٹرن کو آپ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. والدین متوجہ ہوں گے، اچھے گھرانے کی بھی طلبہ مدارس کی طرف آئیں گے اور فیس کا بھی عمدہ اور بہتر نظام قائم ہوگا. صرف صدقات، زکوٰۃ، خیرات پہ ہی ہمارا ادارہ منحصر نہیں ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اچھے گھروں کے بچے بھی اور اچھے اساتذہ بھی آئیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو یہ ذہن ہے کہ بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے تو فری میں پڑھانا ہے، صدقہ زکوٰۃ کھلانا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ویسے گارجین کو اور ویسے لوگوں کو؟ دیکھیے اس سلسلے میں آپ کے یہاں کیا نام؟ اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ مدارس میں نظام جو ہے نا 2 طرح کا رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل یتیم بچے ہیں یا انتہائی غریب پسماندہ گھر کے بچے ہیں، ان کے لیے سب کچھ فری ہو. لیکن وہ بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ زکوٰۃ و صدقات نہیں کھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ و صدقات کیوں کھلائیں گے؟ ایسے ماں باپ جو خود زکوٰۃ و صدقات نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنے نابالغ بچوں کی پرورش، اس کی تعلیم زکوٰۃ و صدقات سے نہ کریں بلکہ فیس ادا کریں. الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں جو ماں باپ خوشحال ہیں، میری باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ فیس دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور فیس کی بھی ایک رقم ہمارے یہاں آتی ہے الحمدللہ. میں بتا دوں مولانا کہ بہت بڑا طبقہ ایسے بھی ہیں
جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے حضرات یہ ہے کہ جو صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے اور بچوں کو کھلانا بھی نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرا دیتے ہیں جہاں دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اور دین سے وہ بچے دینی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، شریعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو یہ نظم رکھا کافی اچھا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور بھی میں تو سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں دینی اور عصری تعلیم دی جاتی ہے اور فیس کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں۔ ایک مختصر سا سوال یہ بھی ہے، کیونکہ آپ ممبئی میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوچھ لوں، جو میں نے دیکھا ہے آپ ابھی کے وقت میں بھی بہار کے بہت سارے ایسے گارجین ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے کر کے، علم نہ دے کر کے، وہ ابھی بھی زری بیگ، جیسا کہ ممبئی وغیرہ میں ہوتا ہے، کئی جگہ ہے زری بیگ وغیرہ اور بھی دیگر کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ تعلیم کی کتنی ضرورت ہے خاص طور سے قوم مسلم کے اندر؟ اللہ اکبر، یہ ایک بڑا بنیادی اور اہم سوال آپ نے کر دیا کہ وہ مسلمان جس کے قرآن کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، تعلیم سے ہوا تھا، آج تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ میں والدین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو مستقبل آ رہا ہے، جو فیوچر آ رہا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھائے بغیر زری کے کارخانے میں، بیگ کے کارخانے میں لگایا اور نابالغ اولاد کی کمائی سے آپ اپنے پیٹ کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذات پہ بھی اور اپنی اولاد پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کا جواب آپ کو اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو پہلے پڑھائیں، 2 روٹی کماتے ہیں 1 روٹی کھائیں، 1 روٹی بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کریں۔ یہ بچے آپ کے سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے، دیندار ہوں گے، خدمتگار ہوں گے، ادب و احترام کرنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک اچھے شہری ہوں گے۔ اس لیے تعلیم پر توجہ دیں، اپنی نابالغ اولاد سے زری کے کارخانے میں، بیگ کے کارخانے میں کام کرا کر اور اس کی کمائی سے اپنے پیٹ کو اگر آپ بھر رہے ہیں تو یہ آپ اپنی ذات پہ بھی، اپنی اولاد پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ ہماری ان باتوں کو سمجھ کر اس سے باز آ جائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں۔ ہندوستان کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ نابالغ بچوں سے، اکثر جو ہے یہ مہم چلائی جاتی ہے، کئی سنستھائیں چلتی ہے جو نابالغ بچوں کو پکڑتے ہیں اور جو ان سے کام کراتے ہیں ان کے اوپر جرمانہ وغیرہ عائد کیا جاتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات کہی۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے اور مختصر سا سفر ہے یہ ممبئی کا میرا، تو بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنے اساتذہ وغیرہ خدمت دے رہے ہیں، کس طرح سے ان کا جو ہے بھرپائی کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنا بڑا ادارہ، ہم چاہیں گے اپنے کیمرہ مین سے کہ آپ دکھائیں ممبئی کے اندر اتنی بڑی جگہ کسی ادارے کو اگر مل جائے تو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 یعنی کہ 5 درسگاہ ہے، ایک بڑا سا برانڈا ہے بیچ میں، یہ ایک بڑا سا ہال ہے جہاں پہ بچوں کا ثقافتی پروگرام وغیرہ کیا جائے جس سے بچوں کو سنوارا جائے، سجایا جائے۔ تو آئیے ان سب سوالوں کا ہم جواب لیتے ہیں حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب سے۔ تو کس طرح سے یہ خرچ پورا ہوتا ہے ہم چاہیں گے مختصر میں بتائیں، تاکہ جو لوگ ہیں، جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کر سکے اور بچوں کی تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہو سکے۔ دیکھیے، عمومی اخراجات تو لوگوں کے ہی تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ بمبئی شہر میں ادارہ واقع ہے، بمبئی والوں کو اللہ نے مالی معاونت کے لیے بڑا دل دیا ہے، اور الحمدللہ انہی حضرات کی توجہ سے اور ان کی کوششوں سے اور ان کی گاڑھی کمائی سے ادارے کا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ البتہ کچھ سالوں سے، جیسے میں نے کہا، کہ والدین بھی فیس دینے پر کچھ نہ کچھ آمادہ ہوئے ہیں، جو مستحق لوگ ہیں جن کو، ہاں، تو وہ لوگ الحمدللہ اپنے بچوں کی کچھ فیس بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک اچھا سوال کیا تھا ہمارے اساتذہ سے متعلق۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتے آیا ہوں کہ کسی بھی ادارہ، کسی بھی کمپنی کی کامیابی اس کے عملہ پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کو اچھا عملہ مل گیا، اچھے افراد مل گئے، اچھے کارندے مل گئے، تو آپ کا ادارہ، آپ کی کمپنی ضرور ترقی کرے گی، بلکہ ترقی کی شاہراہ پہ چلے گی۔ ہمارا جو ادارہ جامعۃ الابرار ہے، اللہ کا شکر احسان اور اس کا بڑا رحم و کرم ہے کہ ہم کو یہاں مخلص اساتذہ شروع سے ملے۔ ایک درخت کو مضبوطی دینے کے لیے اس کی جو جڑیں جو ہوتی ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جڑ کو مضبوط کس طرح کرتے ہیں آپ، یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، ہم کیمرے کے ذریعے سے اساتذہ سے بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی 2 آنکھیں لے کر تو جا رہا ہوں، لیکن اپنی 8 آنکھیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اور ان کیمروں کے ذریعے سے میں چیک کرتا ہوں کہ سارے اساتذہ وقت کی پابندی کے ساتھ طلبہ کی نگہداشت اور اس کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. الحمدللہ میں بتایا پہلے کہ سب کے سب مخلص ہیں اور بہتر ڈھنگ سے سب کے سب کام کر رہے ہیں. ہر آنے والا جو جامعۃ الابرار کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ یہاں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. میں تو بہت خوش ہوا بچوں سے بھی مل کر کے، اساتذہ کرام سے بھی ملا ہوں. آپ سے تو میں کیا، آپ تو ہمارے بڑے ہی ہیں. آپ کی دعاؤں کی بدولت یہ آج اگر کچھ ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے. خیر، ہم یہ چاہیں گے مختصر میں اخیر میں کیا کہنا چاہیں گے، لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کی بات کہہ دوں. آپ نے مجھ سے متعلق کہہ دیا کہ ہمارا بہار میں جو لڑکیوں کا ادارہ ہے المعہد الاسلامی للبنات رائے پور، جہاں تقریباً 154 بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، اس ادارے کی ترقی اور ترویج میں ماشاءاللہ آپ کا ہاتھ ہے. اور آپ کی میڈیا نے لوگوں تک ہمارے پیغام کو پہنچایا، اور آج بمبئی میں آپ آئیں اور جامعۃ الابرار کی کارکردگی کو دیکھ کر آپ اس کے نظام تعلیم تربیت کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پیغام بھی بہت دور تک پہنچے گا، ادارے کی ترقی میں معاون ہوگا. میں عوام الناس یہ اپیل کرنا یہی چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک ہے عصری تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم. صرف دینی تعلیم سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف عصری تعلیم سے بھی کام نہیں چلے گا. آپ کو دینی تعلیم سے اللہ کو پہچاننا، عصری تعلیم سے دنیا کے نظام کو بہتر ڈھنگ سے پورا کرنا. اس ادارے کی طرف رجوع کریں اور جامعۃ الابرار میں اپنے طلبہ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دینی اور عصری تعلیم سے لیس کریں. یہاں کے نظام کو آ کر سمجھے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں آنے والا ہر بچہ ایک بہتر قرآن کریم کو پڑھنے والا ہوگا اور بہتر ڈھنگ سے دین پر عمل پیرا ہوگا. تو دوسری طرف عصری تعلیم کی شدھ بدھ بھی اس کے اندر ہوگی اور مستقبل میں کامیابی کی شاہ کلید وہ ضرور حاصل کرے گا. بہت بہت شکریہ. تو جیسا کہ حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب آپ سے مخاطب تھے اور اپنی پوری بات کہہ رہے تھے. باقی آپ کو صرف ویڈیو تک محدود نہیں رہنا ہے. آپ آئیں، اگر ممبئی میں آتے ہیں یا ممبئی میں رہتے ہیں تو وسئی میں آئیں. وسئی جو کہ پال گھر کا ضلع پال گھر ہے، وسئی ایک جگہ ہے. وسئی میں یہ ادارہ دینی درسگاہ ادارہ جامعۃ الابرار ہیں. یہاں آئیں اور یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھیں. بچوں سے ملے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام جو ہے ایک ڈریس میں اور سب کے سروں پہ ٹوپی آپ کو نظر آ جائے گی. تو آپ یہاں آ کر کے دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں. باقی میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ ممبئی کا سفر ہوا تھا تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی اچھی چیزیں ہوں تو وہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں.